أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، کہ بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے صاف آخرت کے، وہ سیدھے رستے سے مڑنے والے ہیں. جن کا آخرت بھی مان نہیں ہے وہ سیدھے رستے سے مڑنے والے ہیں. سیدھا رستہ بھائی یہی ہے، قرآن والا جو ہے رستہ، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ سیدھا جنت کو جا رہا ہے. اس رستے کے علاوہ جتنے بھی رستے ہیں وہ ٹیڑھے ہیں، وہ سب رستے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. جو آدمی قرآن والے رستے پہ چل رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سمجھ رہا ہے، قرآن پہ عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کریم کے کرم سے سیدھا جنت والے رستے پہ چل رہا ہے، جا رہا ہے. اور جو قرآن کو چھوڑ کے کسی اور رستے پہ چل رہا ہے وہ جہنم والے رستے پہ چل رہا ہے، وہ سیدھے رستے پہ نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پہ استقامت نصیب فرمائے. اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے صحابی مکہ کے کافروں مشرکوں سے تنگ آ کے اللہ پاک کے حکم کے مطابق مکے کو چھوڑ کے مدینے تشریف فرما ہوئے، تو مدینے میں پھر اللہ کے محبوب نے مکہ والوں کے حق میں بددعا کی کہ اللہ پاک جس طرح تو نے یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال قحط کے مسلط کیے تھے، اسی طرح اب تو مکہ والوں پہ بھی 7 سال قحط کے مسلط کر دیں. تو مکہ والوں پہ اللہ پاک نے قحط مسلط کر دیا، ہر چیز مکہ والوں کی فنا ہو گئی، ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، یہاں تک کہ کتے کھانے لگے، مردار کھانے پہ مجبور ہو گئے. تو ابھی سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ مدینے آیا اور آ کے اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب آپ رحمت للعالمین ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک میں رحمت للعالمین ہوں. تو اس نے کہا جی آپ نے جو آپ کے بڑے تھے وہ تو تلواروں کے ساتھ آپ نے بدر کے میدان میں قتل کر دیے، اور اب جو باقی ان کی اولاد ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، تو آپ دعا فرمائیں اللہ اس قحط کو دور کرے. اللہ کے محبوب نے دعا فرمائی تو اللہ پاک نے قحط کو دور کر دیا. تو میرے بھائیوں، قحط کی دعا کرنا کہ قحط مسلط ہو اور قحط کی دوری کی دعا کرنا یہ اللہ کے نبی کا کام ہے، اور قحط مسلط کرنا، قحط کو دور کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ عقیدہ. برکت کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کے نبی کا کام ہے، اللہ کے نبی نے برکت کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. لیکن برکتیں پیدا کرنا، برکتیں پیدا نہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے میرے بھائی. اللہ کے محبوب نے بارش کی دعائیں فرمائی ہیں، لیکن بارشیں برسانا، بارشیں نہ برسانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کے محبوب نے ہدایت کی دعائیں بھی فرمائی ہیں، لیکن ہدایت دینا، ہدایت نہ دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کے محبوب نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا ہے، لیکن چاند کو 2 ٹکڑے کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کے محبوب نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سالن والی ہانڈی میں لعاب دہن ڈالا ہے، لیکن ہانڈی میں برکتیں پیدا کرنا کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی ایڑی پہ لگایا ہے، لیکن زخم کو ختم کرنا اور درد کو ختم کرنا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اللہ کے محبوب نے عرب کے کڑوے کنویں میں اپنے لعاب دہن ڈالا ہے، لیکن عرب کے کڑوے کنویں کو میٹھا کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے.
اللہ کے محبوب نے حضرت علی کی آنکھوں میں جاویدان لگایا ہے، لیکن حضرت علی کی آنکھوں کو شفا دینا یہ کس کا کام ہے؟ وہ بھائیوں عقیدہ بناؤ، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ککھ نہیں کر سکتا، جو بھی کرتا ہے پھر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر رحم کریں ہم ان پہ، یعنی کافروں مشرکوں پہ، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور دور کر دیں ہم ان سے تکلیف کو، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، البتہ یہ جمے رہیں گے کفر شرک پہ، پھر بھی یہ کفر جو شرک پہ جمے رہیں، ایسے پکے ہیں یہ کفر شرک میں کہ ہم ان پہ رحم بھی کرتے ہیں، جو ان کو تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف بھی دور کر دیں، تو پھر بھی کیا رہیں گے؟ کفر شرک پہ جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے، باز نہیں آئیں گے کفر شرک سے، فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں سرکردہ پھرتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، البتہ تاکہ پکڑ لیا پھر ہم نے ان کو ساتھ عذاب کے، یہ وہی قید والا عذاب، اس کی طرف اشارہ ہے، البتہ پکڑ لیا ہم نے مکہ والوں کو عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، پھر فمستقان، یعنی قید مسلط کر دیا، فمستقانو، جب قید مسلط ہوا پس نہ جھکے یہ اپنے رب کے سامنے، قید مسلط ہو گیا، مر رہے بھوکے، لیکن آکڑ کفر شرک کی آکڑ پھر بھی ختم نہیں ہوئی، بس نہ جھکے یہ اپنے رب کے سامنے، وما یتضرعون، اور نہ انہوں نے زاری کی، حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدیدا، یہاں تک کہ پھر کھول دیے ہم نے ان پہ دروازے سخت عذاب کے، جو عذاب مسلط ہوا پھر بھی نہ سمجھے کہ اس سے پاس نہ آئے، نہ اپنے رب کے سامنے چکے، نہ گزاری کر کے معافی مانگی، پھر اللہ پاک فرمایا ہم نے کیا کرے؟ کھول دیے ان پہ عذاب کے دروازے، سخت عذاب کے سخت دروازے کھلے نا، اذا ہم فی ملک، اس وقت یہ اس عذاب میں مبتلا ہو گئے، مایوس ہو گئے خیر سے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، اب ہماری تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر اللہ اپنے محبوب کے صحابیوں کو حکم دیا کہ مسلسل اب جہاد کرو، یہ اللہ پاک نے عذاب کے دروازے کھولے، مسلسل جہاد کرو، صحابہ کرام جہاد کرتے گئے اور کافر مرتے گئے، ختم ہوتے گئے، کافر مشرک کے بڑے بڑے سردار مر گئے، جی کافر مشرک جہاد میں اللہ پاک نے مروا دیے، جہنم رسید کر دی، کروا دی مسلمانوں کے ہاتھوں، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے عرب میں کوئی بھی کافر مشرک نہ رہا، سب کافروں مشرکوں کو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ صفایا کر دیا، اللہ یہ عذاب آیا ان پہ، یہاں تک کہ کھول دیا ہم نے ان پہ دروازے سخت عذاب کے، جب عذاب آیا، عذاب میں مبتلا ہوئے تو اس میں مبتلا کہنے یہ ہو کیا ہو گئے؟ نا امید ہو گئے خیر سے کہ اب ہماری خیر نہیں، اب ہماری تباہی ہے، بربادی ہے۔ تو اللہ پاک نے سب کو کافر و مشرکوں کو جہاد کے ذریعے برباد کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے اور کوئی نہیں، انشأ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، کہ جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے کان اور آنکھیں، دل، جی افئدہ یہ دل کی جمع، فواد اس کا واحد ہے، لبا فرمائے وہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جی نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، یہ کان آنکھیں جو دل دیا ہے نہ کسی فرشتے نے، نہ کسی ولی نبی نے، جی کسی نے نہیں دیا، اور نہ یہ کان آنکھیں دل، نہ یہ کارخانوں میں اور ملوں میں فیکٹریوں میں بنتے ہیں، نہ ان کی منڈیاں لگتی ہیں، بازار میں بکتے ہیں، یہ کان آنکھیں دل یہ کس نے عطا کیے ہیں؟ یہ کس کی عطا ہے؟ ہر چیز کس کی عطا ہے؟ نور کا بال تک یہ کس کی عطا ہے؟ ہاں اگر اللہ پاک یہ کان آنکھیں دل نہ دیتا تو دنیا کی پوری دنیا بھی مل کے یہ کان عطا نہیں کر سکتی، پوری دنیا ٹیلے لگا لے، آج بڑے بڑے ڈاکٹر یورپ کے سائنسدان نہیں کان ایسے دے سکتے، نہیں آنکھیں ایسی دے سکتے، نہیں ایسا دل دماغ دے سکتے، ان کے علاوہ اللہ پاک نے ہاتھ عطا کیے ہیں اور پاؤں عطا کیے ہیں، یہ سب اللہ پاک نے مفت عطا کیے ہیں۔ آنکھیں ہم نے کب اللہ سے آنکھیں مانگی ہیں؟ اللہ نے بن مانگے مفت آنکھیں عطا کی، بن مانگے کان مفت عطا کیے، زبان، دل، دماغ، پورا وجود، ہاتھ پاؤں، یہ سب اللہ پاک نے کیا کیے ہیں؟ بن مانگے عطا کیے ہیں اور مفت عطا کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورج چاند کی روشنی یہ ہم کو کیا مل رہی ہے؟ مفت مل رہی ہے۔ اور بارشیں کو کہہ دیتے ہیں بارشوں کے، ہوا مفت مل رہی ہے، بارشیں مفت برس رہی ہیں، یعنی زمین مفت رزق فراہم کر رہی ہے، کوئی پیسہ نہیں لیتی ہم سے، اور مفت اپنے ہمارے مردے اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اللہ پاک۔ یہ سب اللہ پاک کے کرم ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ پاک کی سب انعامات ہیں۔ فرمایا قلیلا ما تشکر، کم ہو جو تم شکر کرتے ہو، اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں
بن مانگے دیے وہ، پھر بھی تم کام شکر کرتے ہو، زیادہ نہیں کرتے، تھوڑے لوگ جو، اور جو شکر کرتے ہیں وہ بھی کم ہی کرتے ہیں، صحیح شکر ادا نہیں کرتے اللہ پاک کا۔ اللہ پاک نعمت عطا فرمائے تو ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ نعمتوں کو، آنکھ کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، کان کو، زبان کو، ہاتھ کو، دل دماغ کو، ہاتھ پاؤں کو، جو بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں ان کو اللہ پاک کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ اللہ پاک کی نعمت کا کیا ہے؟ شکر ہے۔ اور دوسرا شکر یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ ہو کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے مجھ کو دی ہے نا، یہ اللہ ہی نے دی ہیں، اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی مجھ کو نعمت عطا نہیں کر سکتا۔ یہ بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ہے۔ کم ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ہے اور کوئی نہیں جس نے پھیلا دیا تم کو زمین میں۔ اللہ نے پھیلایا، کسی نے نہیں پھیلایا۔ کوئی مشرق میں ہے، کوئی مغرب میں ہے، کوئی جنوب میں، شمال میں، کوئی عرب میں، کوئی عجم میں، کوئی لاہور میں، کوئی فیصل آباد، کوئی ملتان۔ اللہ پاک فرمایا اللہ نے پھیلایا بچھایا ہے تم کو، خود نہیں پھیلے۔ فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جمع کیے جائے۔ جس نے پھیلا دیا ہے نا، اکٹھے وہ کر لے گا دن قیامت کے۔ وہ پھیلانا بھی جانتا ہے اور اکٹھے کرنا بھی جانتا ہے۔ وہ اکٹھے کر لے گا، جمع کر لے گا دن قیامت کے، سب کو کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اور کوئی نہیں ہو لوگو، نہ نبی نہ ولی، دیکھو نہ پیر فقیر نہ گدی نشین، وہی ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ زندہ کرنا بھی کس کا کام ہے، مارنا بھی کس کا کام ہے۔ زندگی کس کے پاس ہے، موت بھی کس کے پاس ہے۔ جسے اللہ زندہ رکھے اسے مار کوئی نہیں سکتا، جسے مارے اس کو اسے کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی خواہش ہے، نبی کی خواہش کہ بیٹا بچ جائے۔ اللہ پاک کی چاہت ہے بیٹا مرے، پانی میں ڈوب کے مرے۔ تو میرے بھائیوں، چاہت اللہ کی پوری ہوئی، چاہت نوح نبی کی پوری۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مرے، نوح نبی چاہتا کہ بیٹا بچے، تو پھر بیٹا نوح علیہ السلام بچ گیا یا مر گیا؟ بولو، مرا کے نا، پانی میں غرق ہوا کہ نا؟ تو چاہت کس کی پوری ہوئی ہے؟ نوح نبی کی پوری نہیں ہے۔ لوگ جو مرضی کریں جی، نبی ولی جو مرضی کر، اپنے بیٹے کو نہیں نبی بچا سکا، نہ بچا سکا، نہ ہدایت دے سکا، نہ ہدایت دلوا سکا۔ ہاں جی میرے بھائیو، یہ سب مافوق اسباب، یہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کسی کو بچائے بچائے، نہ بچائے نہ بچائے، ہدایت دے دے نہ دے نہ دے۔ نوح نبی ہے، اللہ کا نبی پیغمبر ہے جی۔ چاہت ہے، خواہش ہے کہ بیٹا بچ جائے، بڑی تبلیغ فرما رہے ہیں کشتی میں بیٹھ کے، لیکن اللہ پاک کی چاہت ہے، خواہش ہے کہ بیٹا مرے۔ نوح نبی کی چاہت پوری نہیں ہوئی، کس کی پوری ہوئی ہے؟ اللہ کی پوری ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی چاہت ہے بیٹا ذبح ہو جائے۔ اللہ پاک کی چاہت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا بال بھی ونگا نہ ہو۔ پھر چاہت کس کی پوری ہوئی ہے؟ نبی کی پوری ہوگی چاہت۔ کر لیا ذبح نبی نے، ہو گیا بیٹا ذبح نبی کا۔ دو نبی ہیں، ایک ذبح ہونے چاہتا ہے، ایک ذبح کر رہا ہے۔ نبیوں کی دو چاہتیں، اللہ کی چاہت کا مقابلہ، پوری دنیا کی چاہتیں بھی اللہ کی چاہت کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے بھائی۔ اللہ کی چاہتیں غالب ہیں، باقی سب چاہتیں مغلوب ہیں۔ نمرودیوں نے چاہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا کے راہ کر دیا جائے۔ جلا لیا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، کیوں جی؟ اللہ نے گلو گلزار، بلکہ ابراہیم علیہ السلام سے کس نے پوچھا کہ اللہ خلیل زندگی کے سکون والے دن، فرمایا جو آگ میں گزارے تھے سکون والے دن، پوری زندگی ایسے سکون والے دن نصیب ہی نہیں ہوئے۔ من کان للہ کان، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرعون کی چاہت تھی کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، میں نے نہیں چھڑنا موسیٰ نو زندہ، پھر زندہ رکھا کہ نہ اللہ پاک کو یہ کر میں پرورش کروائی اللہ پاک۔ چاہت فرعون کی پوری نہیں، چاہت کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی پوری ہوئی ہے میرے بھائیوں۔ ہجرت کی رات کافر چاہتے تھے 100 تلواریں تھیں، اللہ کے نبی کے گھر کے ارد گرد 100 تلواریں چاہتے تھے شہید کر دیں گے۔ اللہ کی چاہت تھی کہ واقعی میں ونگا نہیں ہوگا، پھر چاہت کس کی پوری ہوئی ہے؟ غار ثور پہ چلے گئے کافر ابو جہل گروپ کو شہید کرنے کے لیے، اللہ پاک نے وہاں بھی بچایا۔ اور پوری لڑائیوں میں ہے جی 10 سال ہے جی، پوری جنگوں میں، مکے میں مدینے میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ کہتے ہیں مدعی لاکھ پورا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے، کیا ہوتا ہے۔ بس مرضی چاہتے ہیں ساری اللہ کی پوری ہوتی ہے۔
ذہن نشین کر لیں یہ بات کہ جو رات قبر میں ہے نا وہ، اور جو باہر ہے جو قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہے۔ میں وہاں اسلامیہ پارک میں 10-11 سال میں نے گزارے ہیں، یہاں تو ماشاء اچھے لوگ ہیں، اچھے نمازی سمجھدار لوگ ہیں، تو وہاں جاہل لوگ دور دور تک، بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے مرزائی، شیعہ بدماش، بڑے بڑے، لیکن میں نے اپنی توحید والے مشن کو زندہ رکھا الحمدللہ، چراغ جلایا ہے وہاں، اللہ پاک اللہ نے مجھ سے کام لیا ہے وہاں، ہر طرف شرک ہی شرک، دائیں بائیں آگے پیچھے بازار میں محلوں میں سارے شرک سے پڑے پڑے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کی توحید کی شمع اللہ پاک نے مجھ سے وہاں روشن کروائی ہے، الحمدللہ اللہ کی توحید بیان کی ہے جی، کچھ نہ کچھ الحمدللہ اللہ پاک کی توحید وہاں بیان ہوئی ہے۔ جب اللہ پاک کی توحید بیان ہوئی میں نے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو کھڑا کر کے کہا نہیں علی مشکل کشا نہیں، کوئی مشکل، اللہ مشکل کشا ہے، چوکوں میں بازار میں پکڑ پکڑ کے ان کو کہا مشکل اللہ آسان کرتا ہے، مشکل کشا اللہ ہے، علی نبی ولی، یہ مشکل کشا نہیں، سب کا مشکل کشا اللہ ہے۔ وہ غلط کی انہوں نے بڑے مخالف ہوگی، اے باپی مولوی صاحب کتوں آ گیا بھائی، میں کہ اللہ بھیج دیتا ہے، اللہ چراغ جلا دیتا ہے اپنی توحید کا کوئی نہ کوئی۔ بڑی مخالفت میری بڑی، میں کرایہ دار بندہ تھا تو کرایہ دار مجھ سے خوش تھا، اس کو ہم نے پیسے تنخواہ جو پہلی تاریخ کو تقریباً دینی تو کچھ زیادہ ہی پیسے دینی ہے، اس لیے تاکہ یہ ہاں جی ہمارے ساتھ سیٹ رہے، ان وجہ لوگوں کی وجہ سے ان کے شراکتوں کی تعداد میں نہ آ جائے، ہر وہ ہم سے خوش تھا، کرایہ مال مکان جو تھا، تو بڑی مخالفت دور، اتنی مخالفت کے رات کو وہ نا مجھے مار کے سوتے تھے کہ اب کاریہ کو صبح کو زندہ نہیں اٹھے گا، لیکن اللہ کرم نے صبح ہوتی تھی تو کاریوں کو لگو تھے زندہ پھر لکڑیوں میں۔ 11 سال گزارے الحمدللہ، اللہ کی توحید بیان کی ہے، کچھ نہیں ہوتا جس کی آپ توحید بیان کے وہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا، وہ مالک شارک سے زیادہ قریب ہے۔ بڑے انہوں نے پروگرام بنائے، بڑے منصوبے، یقین جانے انہوں نے قتل تک کے منصوبے، انہوں نے فارغ کرو کاریاں کڈو، بڑے منصوبے بدماش بڑے بڑے مجھے دکھائے ہیں، تو میں بھی اللہ کے روندا سی، اللہ پاک میں تیری توحید نہیں چھڈنی کہ میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تیری وجہ جھگڑا پیا تیری وجہ سے روڑا، اللہ پاک میرا تو کوئی روڑے نہیں ہے، تیری وجہ سے حفاظت تو کرنی ہے میری، کھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ اللہ 11 سال اللہ پاک نے حفاظت کی، اب بھی حفاظت کر رہے، اب بھی زندہ ہوں گے نا، ہے نا، انشاءاللہ اللہ آئندہ بھی زندہ رکھے گا، انشاءاللہ رکھے گا انشاءاللہ۔ میں نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ اللہ جب تک یہ تیرا کار قرآن کے اسٹوڈنٹوں سے پھول نہ ہو جائے، اللہ میں مروں نہ، مجھے موت نہ آئے، میں یہ پڑھا ہوا تیرا کار اسٹوڈنٹ دیکھ کے مجھے موت آئی، اللہ پھر مجھے موت آئے۔ اب دیکھو اللہ قبول کرتا ہے نہیں، دعا مانگنا بندے کا، قبول کرنا کس کا کام ہے، اللہ کا، ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے، کیا بڑی بات ہے۔ اللہ فرمارے باہو اللہ دی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، زندہ کرنا مارنا ہے کس کا کام ہے، اللہ کا کام، اللہ کی صفتیں ہیں۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے اختلاف رات کا اور دن کا، رات دن میں اختلاف ہے نا، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی دن ہے کبھی رات بڑی دن چھوٹا رات بڑی، یہ جو سلسلہ یہ کس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اللہ کی، اللہ کا حکم چل رہا ہے، کسی کا حکم نہیں چل رہا ہے۔ اللہ پاک نے توحید کے دلائل بیان فرما کے ان کافر و مشرکوں کو جھنجھوڑ کے کہا افلا تعقلون، وہ ظالموں عقل نہیں رکھتے، وہ عقل کرو مرو، اور جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہو تمہاری مشکل سے حاجت روائی نہیں کر سکتا، وہ اتنے بڑے بڑے کام کر دیے، وہ مشکل کشائی حاجت روائی بھی تمہاری کر سکتا ہے۔ اللہ پیدا کون کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں زندگی کون دیتا ہے، وجود کا بال تک کون دیتا ہے ماں کے پیٹ میں، بن مانگے آنکھیں دیتا ہے کہ نا، بن مانگے کان ہونٹ اور اپنا رخسار چہرہ بال ہاتھ پاؤں زندگی، یہ ماں کے پیٹ میں کون دیتا ہے، اور غذا کون پہنچاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ پاک نے ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں مرنے دیا، اور ماں کے پیٹ سے کون نکالتا ہے جی، ماں کا پستان چوسنا دودھ حاصل کرنا چوس کر، یہ کون بدلاتا ہے، پرورش کون کرتا ہے، جوانی کون دیتا ہے، جوان ہو کے مشرک کہتا ہے کہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے پاس اب تک بنی ہوئی ہے، یہ کہتا ہے
ہر کام اللہ نے کیا، ہر نعمت اللہ نے دی، کہتا ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، کبھی کہتا ہے یا غوث باغ اج کرم کرو اج کرم کمانڈا ویلا۔ یہ کرم کس کے ہیں بھائیو؟ بولو سارے، یہ کس کا کرم ہے؟ یہ وجود کا وارثہ کس نے دیا ہے؟ خوشیاں کون دیتا ہے؟ حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ مشکل کشائیاں کون کرتا ہے؟ بیٹے بیٹیاں کون دیتا ہے؟ ہر شے کون دیتا ہے؟ یہ سب سارا کس کا کرم ہے؟ اللہ کرم ہے میرے بھائی۔ یہ شرکیہ جملے ہیں، یہ چھوڑ دو ان کو، شرک کو سینگ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو شامل کر دینے کا نام ہی شرک ہے، یاد رکھیں۔ فرمایا بل قالو، انہوں نے اللہ پاک کی توحید کو کیا قبول کرنا تھا کافروں مشرکوں نے، بلکہ کہا انہوں نے مثل ما قال الاولون، مثل اس کے جو کہا پہلوں نے۔ اللہ پاک نے توحید کے دلائل بیان فرمائے اور ان کو جھنجھوڑا کہ عقل کرو، سمجھ کرو، جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکتا ہے وہ تمہارے کام بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کی توحید کو قبول کرو، اللہ کی توحید کے دلائل میں غور و فکر کر کے۔ بلکہ کہا، اللہ پاک نے فرمایا ادھر نہیں آیا یہ، بلکہ کہا انہوں نے جو کہا پہلوں نے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا، کہا کہ جب ہم مر جائیں گے، وكنا ترابا مٹی ہو جائیں گے، واذا ہڈیاں مٹی بن آئنا لمبعوثون، ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا۔ یہ کہا بجائے توحید کو قبول کرنے کے، یہ کہا جو پہلوں نے کہا ہے جی۔ پہلے بھی یہی کہتے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، اور کیا ہمیں پھر دوبارہ زندہ کیا۔ اصل اس بھائی مانو کہ ان کو کافروں مشرکوں کو ان کا یہ دل کے اندھے ہوتے ہیں۔ کافر مشرک جو ہوتے ہیں دل کے اندھے، ہاں جی، اور جو مومن ہوتا ہے اس کی دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں۔ دل کے اندھے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طاقتیں نظر نہیں آتی، اور مومن کو ذرے ذرے میں اللہ پاک کی طاقتیں نظر آتی ہیں میرے بھائیوں۔ اگر یہ سوچتے مرتے غور کرتے کہ جس مالک نے اتنا بڑا آسمان بنایا کہ نا، پھر کھڑا کر دیا بغیر سہارے کے، وہ پیدا نہیں کر سکتا دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ جس مالک نے جہاں سورج ستاروں کو روشنی دے کے چلا دیا وہ دوبارہ ہی پیدا کر سکتا ہے، اور جس مالک نے اتنی بڑی زمین بنا کے پانی پہ کھڑی کر دی وہ دوبارہ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ جس مالک نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ، شجر و حجر، باہر و بار 18,000 کم و بیش مخلوق بنا کے ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یا جو پہلے دوبارہ پیدا کر سکتا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ سب اللہ پاک کے دل اس طرف آئی نہیں، دین گئی نہیں۔ یہ دل کے اندر سے بھائی، کافر کچھ دل کا اندھا ہوتا ہے، اور مومن جو ہوتا ہے اس کا دل روشن ہوتا ہے، اس کے دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہے، اس کو کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ پاک کی توحید نظر آتی ہے، اللہ پاک کی طاقت قوتیں نظر آتی ہے۔ فرمایا لقد وعدنا نحن آباؤنا هذا من قبل، البتہ تاکہ وعدہ کیا گیا ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس سے پہلے۔ لو، انہوں نے کہا کافر مشرکوں نے یہ بات جو ہے نا کہ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو یہ ہم سے بھی یہی وعدہ کیا کہ یہی کہا جا رہا ہے، اور ہمارے باپ دادا سے بھی یہی باتیں ہوتی رہی کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ ہم نے تو آج تک کسی مردے کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں۔ ان ھذا الا اساطیر، کہا انہوں نے کہ یہ نہیں ہے باتیں مری کس سے کہانیوں، پہلے لوگ بھی کہا کرتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ، اب بھی کہا جا رہا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک اب بھی زندہ کرنے پہ قادر ہے کہ نا، اور اللہ نے کر کے دکھایا ہے، اللہ نے زندہ دنیا میں کر کے دکھایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی گئے تھے طور پہ، تو انہوں نے پھر کہا کہ موسیٰ ہم پھر ایمان لائیں گے، اللہ کو اپنے سامنے دیکھیں۔ اللہ پاک غصہ چڑھا، بجلی ان پہ مسلط کی، بجلی آئی، سارے مار دیے اللہ پاک نے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کی، پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دعا سے ان کو زندہ کر دیا، کیا کہ نا دنیا مارا بھی اور پھر زندہ بھی کر دیا۔ اب بھی اللہ زندہ کرنے میں قادر ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بنی اسرائیلی قتل ہو گیا، پیچھے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے، تو اس کا قاتل نہیں بنی اسرائیل کو ملتا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ سے کہو کہ گائے کو ذبح کر کے نا اس کا وجود مقتول کا گائے کے وجود کے ساتھ لگاؤ، تو پھر وہ مقتول زندہ ہو کے بتلائے گا میرا قاتل کون۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ مقتول زندہ ہوا، اس نے بتلایا کہ میرا قاتل فلاں ایسے وہ مر گیا، اللہ نے زندہ کیا قاتل کو، مقتول کو زندہ کیا۔ اس طرح آپ نے دوسرے پارے پڑھا ہے، وہ موت کے در سے جو بھاگے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، وہ موت کے در سے بھاگے، انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان جا کے بنا لیا، آباد ہو گئے کہ یہاں آب و ہوا اچھی، یہاں موت نہیں آئی، اللہ نے سارے وہیں مار دیے۔ دوسرے بارے میں پڑھا آپ
کافی عرصے کے بعد ہڈیاں ہو گئیں، گل سڑ گئے، ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو نبی نے دعا مانگی، تو نبی کی دعا کے بعد اللہ پاک نے سب کو زندہ کر دیا، پہلے مارا پھر دنیا میں ہی زندہ کر دیا۔ اور عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے تیسرے پارے میں پڑھا ہے 100 سال مارنے کے بعد پھر کیا کیا ہے؟ زندہ کیا۔ اور موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ سے اللہ پاک مردوں کیا کرواتے تھے؟ اب بھی اللہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، کر سکتا ہے، کر کے دکھایا ہے، لیکن مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور وہ ہے دن قیامت کا۔ دن قیامت کے اللہ پاک سب مردوں کو زندہ فرمائے گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک کسی کو مارے جی، کسی زندہ کو مار دے اور مردہ کو زندہ کر دے، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ چاہے زندہ کو مار دے اور مردہ کیا کر دے؟ زندہ کر دے۔ اگر اللہ چاہے جی کخ کو لکھ کر دے، لکھ کو کخ کر دے۔ اگر اللہ چاہے کسی روتے کو ہنسا دے اور ہنستے کو رلا دے۔ اگر اللہ چاہے زبردست کو زیر دست کر دے، زیر دست کو زبردست کر دے۔ اللہ چاہے شاہزور کو کمزور کر دے، کمزور کو شاہزور کر دے۔ اللہ چاہے امیر کو غریب کر دے، غریب کو امیر کر دے، بادشاہ کو فقیر، فقیر کو بادشاہ کر دے۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ مختار کل ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے نہ کرے، اللہ پاک کی صفتیں ہیں ساری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو نہیں مان لاتے ساتھ آخرت عن الصراط لناکبون، وہ سیدھے راستے سے مڑنے والے ہیں۔ ولو رحمنا، اور اگر رحم کرے ہم ان پہ، وکشفنا ما بہم من ضر للجوا فی طغیانہم یعمہون، اور دور کر دیں ہم ان سے تکلیف کو، البتہ اڑے رہیں گے کفر شرک و فی طغیان، اپنی سرکشی میں یہ ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، البتہ تاکہ پکڑ لیا ہم نے ان کو بالعذاب، ساتھ عذاب کے، فَمَسْتَكَانُوا، پس نہ وہ جھکے، لربہم، اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، انہوں نے اپنے رب کے دربار میں زاری کی، حتیٰ اذا فتحنا، یہاں تک کہ جب کھول دیے ہم نے ان پہ، باباً دروازے، عذاب شدید، سخت عذاب کے، اذا هم فیہ مبلسون، اس وقت وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے، مبلسون، نا امید ہونے لگے۔ وہو الذی، وہی ہے، انشاء لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ جس نے بنائے واسطے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون، کم ہو جو تم شکر کرتے ہو۔ وہو الذی ذرأکم، وہی ہے جس نے پھیلایا تم کو زمین میں، وإلیہ تحشرون، طرف اسی کی تم لٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ وہو الذی، اور وہی ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور مارتا ہے۔ ولا اختلاف اللیل والنہار، اس کے اختلاف رات اور دن کا، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ بلکہ کہا انہوں نے، مثل اس کے جو کہا پہلوں نے، کیا کہا مکے والوں نے؟ قالوا وإذا متنا، کہا انہوں نے کیا جب مر جائیں گے ہم، کنا تراب، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں مٹی، أإنا لمبعوثون، کیا دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعد، البتہ سے وعدہ دیا گیا تھا ہم کو اور ہمارے باپ اجداد کو، یہ اس سے پہلے، یعنی ہمارے باپ دادا کو بھی کہا گیا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تو زندہ ہونے، ہم نے تو آج تک کسی مردے کو زندہ ہوتے نہیں دیکھا۔ ان ھذا الا اساطیر، لوگ نہیں ہیں یہ باتیں، مگر کیا ہیں؟ کسے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ جزاکم اللہ بھائی۔ بیٹھے جی، بیٹھے سارے ساتھ، کس طرف سے؟ اچھا، ماشاء اللہ، ہم تو سیدھا بزرگ ہیں ان کے، اللہ پاک نے پوتا دیا ان کو، ماشاء اللہ، اس کی خوشی میں بھائی اللہ اور ان کو پوتے دے، ماشاء اللہ۔ کھاؤ۔